بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان دو آیتوں کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ یہ دو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ خود حضرات صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھدوا رہے ہیں اور فاقہ زبردست طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں، آج آپ کو اگر خندق کھودنی پڑ رہی ہے، فاقے گزر رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، روم اور فارس کی سلطنتیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ دن دور نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ روم و فارس کی سلطنتیں عطا فرمائے گا، یعنی آپ اور آپ کے صحابہ روم اور فارس کو فتح کر لیں گے۔ کفار نے طعنے دیے کہ کھانے کے تو مسائل ہیں، جان بچانے کے لیے تو مدینہ منورہ کے ارد گرد خندقیں کھودنی پڑ رہی ہیں، فاقے گزر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سپر پاور طاقت کو شرمندہ کر دیں گے، سپر پاور طاقت کو فتح کر لیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی اور ایک دعا تلقین فرمائی، اور باریک انداز میں ان کا جواب دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یا رسول اللہ کے لیے ان کاموں کو یا ان ممالک کو فتح کرنا ایک بڑی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں عزت و ذلت ہے، عزت دینا ذلت دینا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جس نے روحانی عزت ابھی بھی تمہارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اور روحانی عزت کا، روحانی منصب کا آخری مقام ہے نبی بنا دیا جانا، رسالت بنا دیا کا عطا ہو جانا۔ یہ نبوت اور رسالت
حضرت ابراہیم کی اولاد بنی اسرائیل سے اللہ نے منتقل کر کے بنو اسماعیل میں دے دی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تھے، تو عزت کا مقام روحانی اعتبار سے اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا تھا، لیکن جب اللہ نے چاہا عزت کے اس مقام کو منتقل کر کے حضرت ابراہیم کی دوسری اولاد بنی اسماعیل میں دے دیا، جو اعزاز کا اعلیٰ مقام روحانی اعتبار سے ہے، تو جو اللہ روحانی اعتبار سے عزت دے رہا ہے تو کیا اللہ کے لیے یہ بات دور کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے بھی اور کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا؟ اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے آنے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علاقوں کو فتح کیا، اور جانتے ہیں اور پڑھنے والے جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روم و فارس کی خزانوں کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بے حساب تقسیم فرماتے رہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے ایک دعا کا طریقہ بتلایا کہ عزت و ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے، حضرات صحابہ نے اللہ ہی سے عزت کو مانگا، تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے خطے سے الگ پڑی ہوئی ایک قوم جس کو عرب کہا جاتا تھا، عزت و سلطنت کی مالک ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دنیا کا امام ان کو بنا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہر چیز کسی بھی ملک میں پیدا ہو، لیکن آپ کو وہ چیز عرب کے اندر ملتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ان کی عزت اللہ نے بڑھائی، اسی کی طرف اشارہ فرمایا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اے اللہ، جس کو آپ عزت دینا چاہیں، جس کو آپ ذلت دینا چاہیں، سب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، بے شک خدا کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی خیر و خوبی اور شر کا پیدا کرنا بھی۔ کیوں؟ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک آپ اے اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی قدرت کیسی ہے؟ نمونے کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا، تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کبھی تو سورج کے وقت کو بڑھا دیا، کبھی چاند کے وقت کو بڑھا دیا، سورج کے وقت کو بڑھا دیا تو دن لمبا ہو گیا، سورج کے وقت کو گھٹا دیا تو رات لمبی ہو گئی۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ جو گھٹتا اور بڑھتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح رات اور دن کی عبادت نہیں کی جا سکتی، بلکہ دن بنانے والے، رات بنانے والے، سورج اور چاند کو بنانے والے کی عبادت کی جائے گی۔ جو گھٹتا اور بڑھتا ہے، جو چھپتا ہے اور جو ناپائیدار ہے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے اپنی شان کا نمونہ بتلایا کہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ علماء نے مثال دی، جاندار سے بے جان کو نکالنے کی مثال دی کہ ایک پرندہ ہے، جاندار ہے، اس سے ایک بے جان چیز انڈے کو نکال دیا، اور ایک بے جان چیز محسوس ہو رہی ہے انڈا، اور اس سے ایک جاندار چیز کسی پرندے کو نکال دیا۔
یہ بتاؤ اللہ کے علاوہ جاندار سے بے جان چیز یا بے جان سے جاندار چیز کو نکالنے والی ذات کون ہے؟ یہاں اور اللہ نے علماء نے مثالیں دی ہیں اس آیت کے تحت کہ ایک نطفہ ہے جو اللہ نے ایک آدمی سے نکالا، اور وہ نطفہ بالکل جاہل ہے، لیکن اس جاہل سے اللہ نے عالم کو بنا دیا۔ نطفہ ادھورا ہے، ناقص ہے، ناقص سے اللہ نے کامل انسان کو بنا دیا، اور پھر کامل بنانے کے بعد وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم نے رزق کی تحت یہ بات پہلے بھی سمجھائی ہے کہ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی، رزق سے مراد زندگی ہے، رزق سے مراد عزت ہے، رزق سے مراد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، کاروبار ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک سانس یہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ چنانچہ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو سمیٹ دیتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے ان گنت رزق عطا فرماتا ہے۔ روزی روزگار اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اب آخر میں جب آپ نے اس آیت کے ترجمے کو اور کچھ مختصر سی بات کو سن لیا تو ایک حدیث یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، جس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی دو آیتیں، ایک آیت جو ہم نے پہلے بیان کی تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور دوسری آیت یہی قل اللہم مالک الملک سے لے کر یہاں جہاں آج تک پڑھی جائے گی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، آیت نمبر 27 مکمل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہر نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھنے کا معمول بنائے گا، یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ اور قل اللہم مالک الملک سے لے کر بغیر حساب تک، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا، اور اس کو اپنے خطیرۃ القدس یعنی انتہائی عزت کی جگہ میں جگہ دوں گا، اور اس کی طرف ہر روز 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ کروں گا، اور اس کی 70 حاجتیں مکمل کروں گا، جس میں سے ادنا حاجت کہ اس کی مغفرت کا اعلان کروں گا، اور ہر حاسد اور دشمن سے حفاظت کروں گا، اور دشمنوں پر غالب رکھوں گا۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو لوگ مقروض ہیں، قرضوں سے ادائیگی کے لیے یہ آیت اکسیر کا، اور یہ کہا جائے کہ بہترین عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کسی کے اوپر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے وہ قرض کی ادائیگی کے اسباب کو آسانی کے ساتھ ادا فرما دیں گے اور اس کو مہیا کر دیں گے۔ لیکن جہاں بھی فضائل کے سلسلے میں کوئی بات آتی ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پابندی مطلوب ہوتی ہے۔ پابندی کا مطلب
حضرت اقدس مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ نے دوران سبق یہ بات بے شمار مرتبہ بیان کی کہ عوام کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اگر کسی چیز کے فضائل کو سنا اور ایک دو مرتبہ عمل کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہونی چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی دعا کا یا کسی عمل کا کوئی خاص مرتبہ بیان فرمایا، فضیلت بیان فرمائی، تو وہاں قید ہوتی ہے مواظبت کی۔ مواظبت کا مطلب ہے پابندی کی اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینے کی۔ ہاں اتفاق سے اگر کوئی چھوٹ جائے، کبھی چھوٹ جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن معمول یہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ اللہ کی ذات سے امید رکھیں تو انشاءاللہ جو فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لہذا اس طرح کی آیتوں کے تحت یا دعاؤں کے تحت جب بھی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو وہاں پابندی مطلوب ہوتی ہے کہ معمول بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ اس کے نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں۔ بہرحال ان دو آیتوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر کے مالک، عزت و ذلت کے مالک سب کے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اسی سے عزت مانگنی چاہیے، اسی سے روزگار اور روزی اور رزق حلال کے طالب ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے نبی آپ فرمائیں کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اے رب ذوالجلال تو اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے رب کائنات جس کو آپ چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں، اور کائنات کے مالک جس کو آپ چاہتے ہیں رسوا کر دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمام تر بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے، اے رب العالمین آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، تو ہی ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اے رب العالمین آپ ہی ہیں دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، اور تو ہی ہے بے جان چیز میں سے جاندار کو برآمد کر لیتا ہے، انڈے سے ایک اچھا جاندار پرندہ نکل آتا ہے، اور جاندار میں سے بے جان یعنی انڈے جیسی چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔